بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں، مجھے عادل حسین کہتے ہیں اور آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل میں۔ بھائیوں، جو دنیا میں انسان زندگی گزار رہے ہیں، زندگی جو طے کر رہے ہیں، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی نصب العین، کوئی نہ کوئی مقصد پکڑا ہوتا ہے۔ کیونکہ بھائیوں، بغیر مقصد کے، بغیر نصب العین کے، بغیر آئیڈیل کے زندگی ایسے ہے جیسے ایک جانور گزارتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان اس گوشت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے یا کچھ اور ہے؟ تو بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ انسان اس گوشت اور اس ہڈیوں کا صرف ڈھانچہ ہی نہیں، انسان وہ ہے جو اس کی سوچ ہے۔ تو بھائیوں، کیا آپ کو پتہ ہے آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ آپ کا آئیڈیل کیا ہے؟ آپ کا آدرش کیا ہے؟ آپ کا نصب العین کیا ہے؟ اگر نہیں پتہ بھائیوں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ میرے ساتھ ویڈیو میں آخر تک رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس نصب العین سے تعلق رکھتے ہیں، کس آدرش سے آپ کا تعلق ہے، کس طرف آپ پیش قدمی کر رہے ہیں۔ بھائیوں، آدرش، مقصد، نصب العین کسے کہتے ہیں؟ بھائیوں، انسان کے آنکھوں کے سامنے کوئی اس کی منزل ہو جس کی طرف وہ پیش قدمی کر رہا ہو اور لگاتار وہ منزل اس کے سامنے رہے، اس کے لیے وہ جد و جہد کرے، محنت کرے، وہ اسے کہتے ہیں اس کا مقصد، اس کا نصب العین، اس کا آئیڈیل، اس کا آدرش۔ تو بھائیوں، مختلف لوگوں کے مختلف آدرش، آئیڈیل، نصب العین ہوتے ہیں، لیکن بھائیوں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا آئیڈیل کیا ہے۔ ہم جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ پیدا ہو گئے، کھایا پیا اور مر گئے۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس سوچ کے پیچھے ہیں، کس مقصد کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم نے جانا کہاں ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری منزل نہیں ہوتی۔ تو بھائیوں، یہ بہت ضروری ٹاپک ہے، اس کو اگر آپ سمجھ گئے، آپ اپنے آپ کو چینج بھی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو پہچان بھی سکتے ہیں۔ تو بھائی، وائٹ بورڈ کے اوپر چلتے ہیں۔ بھائیوں، میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں کہ آپ کا، یعنی ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا نصب العین کیا ہے، اس کا آدرش کیا ہے، اس کا آئیڈیل کیا ہے۔ یہ ہم معنی الفاظ ہیں بھائیوں۔ یہ اس وجہ سے میں نے مختلف الفاظ زبانوں میں لکھے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو بھائی، یہ کچھ چیزیں میں نے ڈرا کی ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ آئیڈیل نمبر 1، آدرش نمبر 1، نصب العین نمبر 1 جس کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خود پرست۔ بھائیوں، جس کا یہ آئیڈیل ہے اس کی شخصیت کیسی ہوگی؟ اس کی شخصیت ہوگی بھائیوں بہت ہی بیکار۔ ایسا بندہ ہر چیز کو اپنے لیے سوچے گا، اپنے لیے پسند کرے گا۔ جو چیز اس کے لیے فائدہ مند ہو، جو چیز اس کو فائدہ دے، اس کی ذات کے لیے فائدہ مند ہو، وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو ایسی شخصیت، اس طرح کے آئیڈیل کی شخصیت کیسی ہوگی؟ یہ ہوگا مطلبی، خود غرض، حسدی، اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہوگا۔ یہ کچھ اس شخصیت سے نکلنے والے جو ہیں مقاصد ہیں۔ بھائیوں، خود پرست انسان اس شخصیت کا مالک ہوگا، وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جس چیز میں اس کا فائدہ ہوگا وہ اس کی طرف لپکے گا، اسی کی طرف جائے گا، خواہ اس میں تمام انسانوں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، پورے انسانیت کھڑے میں کیوں نہ گر جائے،
اس سے اس کا کوئی غرض نہیں ہوگا. وہ صرف اپنے بارے میں سوچے گا, خود کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں کوشش کرے گا, خود کو ہی پروموٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو بھائی یہ سب سے گھٹیا آئیڈیا اگر کسی کا ہے تو سب سے گھٹیا انسان ہے اس دنیا میں, اور اللہ کو سخت ناپسند ہے ایسے لوگ. نمبر 2 پر آتے ہیں قوم پرست. یہ بھی بھائیوں کوئی ایسی خاص آئیڈیل نہیں ہے, کوئی خاص نسب العین نہیں ہے, لیکن کچھ لوگوں کا ہوتا ہے. ایسے لوگ جو ہے نا اپنی قوم کے لیے بہت اچھے ہوں گے. بھائیوں اس سے تو یہ کچھ بہتر آئیڈیل ہے, کیونکہ کچھ اونچائی پر ہے. یہ تو بہت گھٹیا آئیڈیل ہے. جو سب سے پست آئیڈیل ہے وہ یہ ہے. اس سے تھوڑا سا جو اوپر آپ نکلیں گے تو آپ کو آئیڈیل ملے گا قوم پرست. قوم پرست والے جو ہیں وہ اپنی قوم کے فائدے کے لیے سوچتے ہیں, لیکن جو دوسری قوم ہوتی ہے اس کے پاؤں کھینچتے ہیں, اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, جس طریقے سے بھی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, صرف اپنی قوم کے فائدے کے لیے سوچتے ہیں. بھائیو اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہے وطن پرست. ایسے بھی آئیڈیل والے لوگ ہوتے ہیں بھائیوں. ان کا مقصد سب سے بڑا اپنا وطن ہوتا ہے, پلس اپنا ملک ہوتا ہے, اور اسی کے شہری ہوتے ہیں. یہ کوئی بہتر آئیڈیل ہے ان دو سے. یہ تو سب سے گھٹیا. پھر نمبر 2 پر یہ, اور پھر نمبر 3 پر اس پر آتے ہیں کہ وطن پرست. وطن پرست شخصیت ایسی ہوتی ہے جو اپنے وطن, اپنے ملک کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. اپنے ملک قوم کو آگے لے جانا, ترقی دینا ان کا مقصد ہوتا ہے, ان کا نسب العین ہوتا ہے. اس چیز میں اپنے ملک, اس کا ترقی ہوئی اس کی طرف لپکیں گے, بھاگیں گے. لیکن دوسری جو ملک ہے, دوسرا جو وطن ہے, اس کے بارے میں وہ بالکل اچھے نظریات نہیں رکھیں گے. اس کا پاؤں کھینچنے کے لیے, اس کو نیچے گرانے کے لیے, اس کو ذلیل کرنے کے لیے, اس کے اوپر خود کو کرنے کے لیے, اس کو نیچے کرنے کے لیے وہ جدوجہد, محنت اور کوشش میں لگے ہوتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر پھر انسان پرست. یہ ان سب سے کچھ بہتر آئیڈیل ہے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان دوستی, ان کے آگے کوئی مذہب بھی نہیں ہوتا. یہ مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی ان سے تھوڑا سا آگے نکل کر سوچتے ہیں کہ بھائی انسان تو ہے, کوئی بھی ہو, خواہ ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, پارسی ہے, مسلمان ہے, کوئی بھی ہے, لیکن انسان سے انسان کو محبت کرنی چاہیے. انسان کو یہ فائدہ پہنچائے, اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. یہ بھائیوں ان آئیڈیلوں میں آپ دیکھو تو یہ زبردست بہترین آئیڈیل محسوس ہوتا ہے انسان کو. لیکن بھائیو ایسے لوگوں کے دلوں میں پھر جانوروں کے لیے, اللہ کی جو دیگر مخلوقات ہیں ان کے لیے پھر رحم نہیں ہوتا. وہ صرف رحم دل ہوتے ہیں تو انسان کے لیے ہوتے ہیں. ان کی سوچ ہوتی ہے تو صرف اپنے انسان بھائیوں کے لیے, اس تمام انسانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. تو بھائیو یہ آئیڈیل میں پھر ان سے تو پھر یہ سب سے بہتر ہو گیا. لیکن اس سے بھی اوپر ایک شخصیت بنتی ہے جسے کہتے ہیں نظریہ پرست. ان کے ذہن میں جو کوئی نظریہ ہو, جس نظریے پر اس کی قوم, اس کا ملک ترقی کر سکے, جو تمام انسانیت کے لیے بہترین نظریہ ہو, وہ اس نظریے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, اسی نظریے کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اسی نظریے کو جو ہے نا پروموٹ دینا چاہتے ہیں, سب کو اسی نظریے میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں نظریہ پرست.
یعنی اس کے ذہن کے اندر کوئی نظریہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کا فائدہ اسی نظریے میں ہے، اگر یہ نظریہ امپلیمنٹ ہو گیا تو سب کا فائدہ ہوگا۔ تو بھائیو اس نظریے کے لیے پھر بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ان سب سے پھر بہتر آئیڈیل ہو گیا۔ لیکن بھائیو اب ایک ہی چھلانگ ہے، سب سے اونچا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ آدرش۔ تو بھائیو یہ ہے اصل جو ڈیمانڈ ہے اللہ کی، جو تمام انسانیت کے فائدے میں ہے۔ جو یہ نظریے والا ہوگا، خدا پرست ہوگا، وہ اتنا رحم دل، اتنا نیک، اتنا پارسا کہ اب میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا بھائیوں۔ یہ سب سے اعلیٰ آئیڈیل۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ مجھے محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو بھائیوں آپ کی کمند کتنی ہے؟ کمند سے مثال میں نے آئیڈیل لی کہ پچھلے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے پیدل، جب کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے تھے تو لوگ رستے میں ان کے لیے رکاوٹیں آتی تھی، پہاڑ، بڑے بڑے چٹانیں آتی تھی، تو ان کے ہاتھ میں رسے ہوتے تھے، ان کے پاس ان کے آگے ایسا جال نمونہ ایک چیز بندھا ہوتا تھا جسے کمند کہا جاتا ہے۔ تو بھائیوں وہ کمند پھینکنے والا ایک اتنا طاقتور انسان ہوا کرتا تھا کہ اب کی کمند آپ جتنا اوپر پھینکو گے اتنا اوپر آپ چڑھ سکو گے۔ تو ایک کمزور انسان اگر کمند پھینکے گا تو نیچے لٹک جائے گا، نیچے اٹک جائے گا۔ تو نیچے تک تو آپ نے نہیں جانا، آپ نے تو اس چٹان کو پار کرنا ہے، اس پہاڑ سے اوپر آگے جانا ہے۔ تو پھر وہ بندہ کمند پھینکتا تھا جو سب سے طاقتور اور اونچا کمند پھینکنے والا ہوتا تھا۔ تو بھائیو یہ کمند سے مثال میں نے لی آپ کی آئیڈیل، آپ کی سوچ، آپ کی سمجھ، آپ کا مقصد، آپ کا نصب العین، آپ کا آئیڈیل، آپ کا آدرش کیا ہونا چاہیے بھائیوں۔ اب سمجھو آپ کی کمند یہاں تک جا کے پھنستی ہے یا آپ کی کمند یہاں تک آ کے پھنستی ہے۔ آپ یہاں پر کمند پھینکتے ہیں، آپ یہاں پر کمند پھینک رہے ہیں، آپ یہاں پر کمند پھینک رہے ہیں، یا آپ یہاں پر۔ جیسے اقبال نے بھی کہا ہے کہ مجھے محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، یعنی جو سب سے اونچی سوچ والے ہیں، سب سے اعلیٰ آدرش والے ہیں، سب سے اعلیٰ مقصد والے ہیں، ان سے کہتا ہے مجھے محبت ہے۔ تو بھائیوں اب اگر ہمارے ملک جو تباہ حال ہے، آپ کے خیال میں ہمارے جو قوم ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں، وہ کس آئیڈیل سے تعلق رکھتے ہیں؟ کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کمنٹ میں بھی آپ لکھ دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایسے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں جو میرے نظریے میں ہے۔ ہمارے جو حکمران جتنے بھی ہیں وہ اس آئیڈیل سے تعلق رکھتے ہیں بھائیوں۔ اس آئیڈیل والے ہیں بھائیوں ہمارے پاکستانی حکمران، جس کے ہاتھ میں نظام ہے، جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، وہ اس سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے حکمران۔ اسی وجہ سے تو بھائیوں ہم ذلیل و خوار و رسوا ہیں، کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ اپنے لیے سب کچھ سوچتا ہے۔ اگر وہ قوم پرست ہوتا بھی کوئی صحیح ہوتا، قوم کو آگے لے جاتا، ایک پاکستانی قوم ان کو بنانے کی کوشش کرتا، قومیتوں سے ایک قوم بناتا ان کو۔ اب تو قومیتیں ہیں بھائیوں۔ اگر وطن پرست ہوتا تو بھی وطن کو، ملک کو فائدہ پہنچاتا، ملک کو ترقی پہ لے جاتا، ملک کو آگے لے جاتا۔ جیسے آپ چائنا کو دیکھیں، آپ رشیا کو دیکھیں، آپ ترکی کو دیکھیں، ان کے جو ہے نا لیڈر وہ وطن پرست ہیں، وہ اپنے وطن کو فائدہ اور جو ہے نا آگے سے آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ اور اگر انسان پرست ہوتا تو پھر بہت اعلیٰ آئیڈیل ہوتا، اگر نظریہ پرست ہوتا بھی کوئی صحیح تھا، لیکن وہ خدا پرست ہوتا تو پھر تو سب سے بہتر تھا۔ لیکن بھائیوں ہمارے جو حکمران ہیں وہ خود پرست ہیں۔ جتنے بھی آئی ایم ایف سے وہ قرضے لیتے ہیں، جتنے بھی باہر لوگوں قوم سے جو قرضے آتے ہیں، کیا وہ قوم کے مفاد میں استعمال کرتے ہیں؟ نہیں بھائی، وہ خود کی مفاد میں استعمال کرتے ہیں۔ جو ان کے بیوروکریٹس ہیں، جو ان کے افسران ہیں، ان کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قوم کے لیے تھوڑی وہ سوچتے ہیں، وطن کے لیے بھی وہ نہیں سوچتے ہیں۔
تو بھائیوں یہ ہے آج کی ویڈیو جو آپ کو میں نے بتا دی. اس بارے میں آپ سوچیں کہ آپ کس نظریے کے مالک ہیں. اگر آپ اس کے ہیں تو اپنے آپ کو بہتر کرتے 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 یہاں تک آپ نے پہنچنا ہے بھائیوں. آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے. تو خود کو پہچانے, خود کو پرکھ کے, اپنے اندر جان کے, اپنے گریبانوں کے جان کا اندر جان کے کیا کس آئیڈیل کے پیچھے ہے, کس نسب العین کے پیچھے ہے, کہاں کمند پھینکنے والے ہیں بھائیوں آپ. تو یہ ہے بھائیوں آپ کا آج کی ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگے تو بھائیوں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کو آل پر رکھا کریں تاکہ میرے ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے. اور اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ بھائیوں.